بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حوالے سے ہمارا آج یہ 8واں لیکچر ہے اور اس میں ہم گفتگو کا آغاز نماز کے آداب سے کریں گے۔ یہ نماز کے کانٹینٹ کا سمجھیے کہ آخری ایسپیکٹ ہے، آخری پہلو ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد نماز اپنے کانٹینٹ یا اپنے مشمولات کے لحاظ سے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز کی اقسام ہیں، مختلف قسم کی نمازیں ہیں، ان پر ہم بات کرنا شروع کریں گے۔ کانٹینٹ کم و بیش ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی چیز نماز کی شریعت ہے، جس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دین کا جو مقرر کردہ طریقہ ہے نماز کا، اس کا بیان ہے، دین کا ظاہری ڈھانچہ ہے، نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے، تو یہ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کی پوری طرح پابندی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز نماز کی روح تھی، نماز کی حقیقت تھی، نماز کی اسپرٹ تھی۔ اس پر بھی ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور نماز کے آداب کے ضمن میں اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ اس کو حاصل کرنے، اس کا اہتمام کرنے کی بھی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز نماز کا وہ جمال و کمال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے کہ جو نماز حضور نے امت کو دی ہے اس پر خود بھی عمل کیا ہے، اس کو خود بھی پڑھا ہے، تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ کمال تھا، وہ جمال تھا، دین کا آخری مقام تھا۔ تو اس کو بھی خوش قسمتی سے، جو کہ وہ احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے اس کی تفصیلات موجود ہے، تو اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا۔ البتہ اس میں ایک چیز ایسی ہے جس پر میں توجہ ضرور دلاؤں گا، اور وہ یہ کہ حضور جب اس طرح کی چیزیں حضور سے منسوب ہو کر سامنے آتی ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ حضور توسع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے تھے، یعنی بعض اوقات ایک چیز ایک طریقے سے کر لی، بعض اوقات دوسرے طریقے سے کر لی۔ ہمارے ہاں جب اس بات کو نہیں سمجھا گیا تو اس کے نتیجے میں مسالک الگ ہوئے، مسجدیں الگ ہوئیں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، تواحش محسوس کرنے لگے کہ یہ کوئی الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب حضور ہی کی نماز کے طریقے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نماز میں غلطی کے عنوان سے جب کچھ چیزیں دیکھی تھی تو وہاں یہ جو سجدہ سہو ہے اس کے طریقے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی حضور نے اسے نماز کے اندر ادا کیا، کبھی نماز کے بعد ادا کیا، اور جو تلافی ممکن تھی وہ تلافی کر لی، تلافی ممکن نہیں تھی تو سجدہ سہو کر کے نماز کو آپ نے مکمل کر لیا۔ اور اصل جو فوکس ہونا چاہیے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز کی اسپرٹ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں یہی سانحہ ہوا ہے کہ زیادہ فوکس یا تو ٹیکنیکل چیزوں کی طرف ہو گیا ہے۔ اچھا، ان کی بنیاد پر پھر آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، مساجد بھی جدا ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے اجنبیت اور وحشت بھی محسوس کرنے لگتے ہیں، بلکہ نفرت اور جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ لوگ پھر نماز میں بہت سی بدعتیں ہیں جو شامل کر دیتے ہیں، اضافے ہیں جو شامل کر دیتے ہیں، تو ان سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ اصل نماز شریعت ہے، پھر اس کی اسپرٹ کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور پھر جو حضور کا طریقہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ ان روایات کی مدد سے پوری طرح ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے آج کے عنوان کی طرف۔ نماز کے آداب میں 2 چیزیں ہیں، ایک نماز کے ظاہری آداب اور دوسرے باطنی آداب۔ ظاہری آداب جو روایات سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تلقین کی ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ظاہری آداب کی ہیں، کچھ باطنی آداب کی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز جو روایات سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سلام و کلام سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی ایک روایت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نماز میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے، نماز تو صرف تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے، اس میں لوگوں کی بات چیت کی قسم کی کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو سمجھائی گئی ہے۔ اور پھر واقعات ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں اپنے ساتھ کے نمازی سے کوئی بات کر لیتے تھے، لیکن وقوموا للہ قانتین کا حکم جب نازل ہوا تو ہمیں اس سے روک دیا گیا اور خاموشی کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ بالکل یہ بات واضح ہے کہ پہلے ایک چیز کی اجازت تھی، لیکن اس کے بعد پھر پابند کر دیا گیا لوگوں کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو آپ جواب دیتے تھے، لیکن نجاشی کے ہاں سے واپسی پر ہم نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ
آپ نماز میں سلام کا جواب دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا نماز میں ایک ہی مشغولیت ہو سکتی ہے. تو یہ نماز کا پہلا ادب ہے کہ سلام و کلام سے اجتناب کیا جائے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. کسی نے سلام کیا تو ہم یہ کہتے ہیں جواب دینا تو ضروری ہے، اور کسی نے کوئی بات کی تو ہم اس کا جواب دینا بھی ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن یہ واضح کر دیا گیا حضور کی طرف سے کہ نماز میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. پھر یہ کہ نگاہ کو کہاں رکھنا چاہیے، اسے کہاں کس مقام پہ رکھنا چاہیے، تو اس بارے میں بھی حضور نے ہدایت کی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کا بندے کی نماز میں سے جھپٹ لینا، یعنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اصل میں یہ شیطانی عمل ہے. اس لیے کہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کا دھیان بھٹکتا ہے. نظر جہاں ہوگی اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دھیان وہاں پہ ہے. اسی طرح آسمان کی طرف دیکھنے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے. آپ کا ارشاد ہے لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں ورنہ اندیشہ ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. یہ حضور نے کسی موقع پہ لگتا ہے کہ لوگوں نے معمول بنا لیا تو بہت سخت تنبیہ کی ہے. لوگ اللہ کی جو بارگاہ کا ادب ہے کہ عجز کے ساتھ نیاز کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں، اس کے بجائے وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے. تو حضور نے سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ کی ہے. پھر وقار، سکون، اطمینان ہونا چاہیے. ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمائی کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں اٹھتی ہیں، نماز میں پرسکون رہا کرو. یہ بھی بعض لوگوں کا رویہ ہوگا. تو حضور نے اس کے اوپر بھی سخت تنبیہ کی کہ ادھر ادھر ہاتھ اٹھانے، اشارہ کرنے اس کے باز آ جاؤ، بلکہ پورے ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کرو. پھر اگر کوئی کام کرنا بہت ضروری بھی ہے تو پھر اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ جو غیر ضروری افعال ہیں ان سے تو بالکل ہی اجتناب کرنا چاہیے. یہ بات حضور نے واضح کی ہے کہ اس نماز میں بال اور کپڑے نہ سمیٹے جائیں. آپ کا ارشاد ہے مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور نماز کے دوران میں اپنے بال اور کپڑے نہ سمیٹوں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کھیل کے طور پہ، عادت کے طور پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، بار بار کپڑے سمیٹ رہے ہیں، چادر گر رہی ہے تو اس کو اٹھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دھیان وہاں نہیں ہے. تو جو اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں، اگر اپنے لباس کو سیٹ کرنا ہے، بالوں کو کرنا ہے تو کر کے آئیے، پہلے سے اہتمام کریں، نماز کے دوران یہ کام نہ کریں. بالکل یکسوئی ہونی چاہیے. اور حضور سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی ایسی چیز حضور کے سامنے ہوتی جس سے حضور قلب میں فرق آ جاتا تو حضور اس حوالے سے بہت محتاط تھے. انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ پردہ ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی رہیں گی. ظاہر ہے کہ ایک چیز اگر پکچر کی فارم میں ہے تو پکچر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ توجہ اپنی طرف کر لیتی ہے، جبکہ نماز میں حضور کیا کر رہے ہیں، خدا کے سامنے کھڑے میں. اب اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ مجسم ہستی تو نہیں ہے، وہ تو پاک ہیں اس طرح کی چیزوں سے. اس کے لیے تصور کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اور تصویر سامنے آئے گی تو وہ تصور پھر اس طرح قائم نہیں رہے گا. تو حضور نے یہ احتیاط کی کہ اس طرح کی چیزوں سے بھی اوائڈ کیا، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل میسج کیا ہے؟ فوکس نماز کی طرف ہو. اور ظاہر اس دور میں اگر تصویر نہیں ہو فرض کر لیں سامنے تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ جو ناگزیر ضرورتیں ہیں، جیسے کھانا ہے تو کھانا کھا لیں تاکہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور پھر نماز میں کھانے کا خیال نہ آئے، بلکہ کھانے کے دوران میں آدمی کا دھیان نماز کی طرف رہے. اور اسی طریقے سے حضور نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ انسان کو اگر واش روم جانا ہے، پیشاب یا پخانے کی ضرورت ہے، حاجت ہے، تو فرمایا کہ اس سے بھی پرہیز کیا جائے. کھانا سامنے ہو یا پیشاب یا پخانہ لگ رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پھر آدمی کا دھیان نماز کی طرف نہیں رہتا. تو ان چیزوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے کہ آدمی سب چیزوں سے فارغ ہو کے ادھر آئے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اگر کوئی کام کرنا ناگزیر ہے تو اس میں بھی کم سے کم اشتغال ہو. بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص سجدے کی جگہ مٹی برابر کر رہا تھا. مسجد نبوی میں کیونکہ فرش نہیں تھا، کنکر پڑے ہوئے تھے، تو اس شخص نے ہموار کرنے کی کوشش کی، جگہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے دیکھا تو فرمایا تو میں کرنا ہی ہے تو
تو ایک دفعہ کر لو. یعنی بار بار کر رہا ہوگا وہ شخص، بار بار یہ کام کر رہا ہے، گویا کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو حضور نے اس کو پھر توجہ دلائی کہ بھائی اگر یہ ایسے ہی تمہارے لیے مسئلہ ہے، سر میں تمہیں تکلیف ہوگی وہاں پر سر رکھنے سے، تو ایک دفعہ کر لو، یہ بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ حضور نے اسے بہت طریقے سے سمجھایا کہ تمہیں کرنا ہی ہے تو ایک مرتبہ کر لو. اور پھر یہ کہ جس وقت حالت قیام میں ہوں یا قعدے میں ہوں تو اس وقت بھی ظاہری حیت ایسی نہ ہو کہ ادب مجروح ہو. قیام کی حالت میں کوئی شخص پہلو پر ہاتھ نہ رکھے، بعض لوگ رکھتے تھے اس زمانے میں. اسی طریقے سے قعدے میں بیٹھے میں تو بغیر کسی ضرورت کے ہاتھوں کا سہارا، یعنی ہاتھ زمین پر فرش پر رکھ کر بیٹھے میں، تو حضور نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نہ قعدے میں بغیر کسی ضرورت کے ہاتھوں کا سہارا لے کر بیٹھیں. اسی طریقے سے جمع ہی لینا، یہ خود چونکہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی بیزار ہو رہا ہے، تو اس سے بھی حضور نے روکا ہے. فرمایا تم میں سے کسی کو نماز میں جمع ہی آ جائے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکنے کی کوشش کر لے، ورنہ منہ پر ہاتھ رکھ لے. یہ ویسے بھی کسی مجلس کا ادب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے میں ہیں اور جمع ہی لے رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور بعض اوقات یہ ذرا سی سستی کی بنا پہ یہ معاملہ ہونے لگتا ہے، تو اس میں کوشش کر کے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اور اس زمن کی ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ انسان اچھا شائستہ مہذب لباس پہنے. قرآن مجید میں بھی یہ بات سورہ اعراف میں کہی گئی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے موقع پر اپنا جو اچھا لباس ہے اس کو پہنا کرو. تو انسان جو عام عمومی قسم کے لباس ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات گھر میں ہم ہوتے ہیں بنیان پہنے ہوئے ہیں، تہمد ہے، اس طرح کا جو لباس ہے اس کے بجائے شائستہ اور مناسب لباس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت ایسا لباس زیبتن کیا جائے جو ہم کہیں دعوتوں میں پہن کے جاتے ہیں، نہیں، شائستہ ہو، مناسب اچھا لباس ہو، ایک ایسا لباس ہو جس سے پہن کر ہم کسی کے سامنے بھی آ سکیں، تو اس لباس میں نماز ادا کریں. حضور کا ارشاد ہے کہ آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اور وہ بڑا بھی ہو تو اس طرح نہیں اوڑھنا چاہیے کہ اس کا کوئی حصہ کندھوں پر نہ ہو، یعنی کہ کندھوں پر اگر ڈال لیں گے تو ایک شائستگی کی شکل نمایاں ہو جائے گی. یعنی حضور کے زمانے میں جو غربت تھی، بعض صحابہ کا جو معاملہ تھا، تو اس میں پہننے کا ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اس سے وہ اپنا سطر ڈھانپتے تھے. تو حضور نے اس میں بھی ایک سلیقہ سکھایا. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے. اسی طرح فرمایا کہ بالغ عورتیں اوڑھنے لیے بغیر نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے. ظاہری آداب کے بعد کچھ باطنی آداب بھی ہیں اور یہ بڑے اہم ہیں، اور ہمارے یہاں یہی زیادہ کمپرومائز ہوتے ہیں. یعنی ظاہری آداب میں تو ہمارے یہاں توجہ بھی دلا دی جاتی ہے، لیکن یہ جو باطنی آداب ہیں جہاں پر اپنی طبیعت پر قابو پانا ہوتا ہے، تو دیکھیے اس میں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے. تو اس پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے. اس میں پہلی چیز یہ کہ نماز ہم ادا کرتے ہیں، ادا تو کر لیتے ہیں، لیکن بے دلی اور سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو ایسا نہ کیا جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عملاً اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، اب ہم مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں. پڑھتے ہیں تو بہت مجبوری میں پڑھتے ہیں، بے دلی سے پڑھتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت نکل جاتا ہے. فجر میں تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی، سوتے رہ جاتے ہیں. اور پھر لوگ اٹھنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. چلیے کسی وجہ سے چھوٹ گئی، آنکھ نہیں کھلی، تو جیسے ہی آنکھ کھلی پہلا کام یہ کر لیں، نہیں اب ظہر کے ساتھ ہی پڑھیں گے یا پڑھنی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا، ہم جانتے ہیں کہ دل ہمارا دنیا میں لگا رہے گا، خیالات مسلسل آئیں گے. اس پہلک سے ہم بات کریں گے، لیکن یہ عمومی رویہ ہے کہ نمازوں میں ہم یہ معاملہ کرتے ہیں کہ انہیں مؤخر کرتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں تو کوئی توجہ نہیں ہوتی، بس مارے باندھے مجبوری میں آ گئے. اب یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نے مار پیٹ کے بھیجا، نہیں، عادت پڑی ہوئی ہے. تو عبادت جب عادت بن جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے روح ختم ہو گئی. تو اس پر متنبہ رہنا چاہیے. ہمیں عادت کو عبادت بنانا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ جیسا کہ ہم نے اس سیریز کے شروع کے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ نماز کے جو فضائل ہیں، جو اہمیت ہے، جو قرآن میں حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کو سمجھیں، بار بار ذہن میں تازہ کریں. اور پھر اس کے ظاہری بات ہے کہ کچھ عملی طریقے بھی ہیں، اس لیے کہ یہ عادت بن گئی ہے. تو پہلی چیز اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اصولی فیصلہ کر لیں کہ بھئی ادھر اذان ہوئی اور یا جیسے ہی آپ فارغ ہوئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہوئی ہے اور آپ کے پاس موقع نہیں ہے، تو جیسے ہی پہلی فراغت ہوگی ہم نے یہی کام کرنا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے. جس وقت یہ سب سے بڑی ترجیح ہوگی تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ نہیں، میں نے تو نماز فوراً پڑھنی ہے. تو یہ جو سستی کا فیکٹر ہے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا، بے دلی، اس کا کیا علاج کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وضو جو ہمارے لیے ایک شرط ہے، مقرر کی گئی ہے کہ لازم وضو کرنا ہے،
تو دیکھیے یہ اس کا مقصد یہی ہے، یہ جو بے دلی ہے اس کو ختم کیا جائے. یعنی جیسے ہی وضو ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو اب وضو کو ذہن میں رکھیں کر کے آ رہا ہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھو رہے ہیں، اپنی باطنی آلودگی کو ہم دور کر رہے ہیں. تو جیسے ہی اس ذہن کے ساتھ ہم وضو کرنا شروع کریں گے تو فوراً ہمارا ذہن بننا شروع ہو جائے گا. دیکھیے کسی بھی کام کے لیے ذہن بننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جس وقت ہم وضو کرتے ہیں، وضو پورا پروسیس ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، پھر اپنے بازو کونیوں تک بازو دھوتے ہیں ہم اپنے، اور پھر پاؤں دھوتے ہیں. تو یہ اچھی خاصی ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز کو آپ شعور میں ڈال لیں، اور خاص طور پر وہ جو فضیلت بیان کی تھی کہ یہ گناہوں سے انسان کو پاک کرتا ہے وضو، تو فوراً دعا مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ جو ہاتھ سے گناہ ہوئے، جو آنکھوں سے گناہ ہوئے، جو منہ سے گناہ ہوئے، یا اللہ جو دماغ میں خیال آتا ہے، جو دل میں آئے، جو پاؤں سے گناہ ہوئے، سب کو معاف کر دیں. تو اب آپ کا ذہن بننا شروع ہوگا. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اب وہ بے دلی ختم ہوگی. تو جس وقت نماز کی طرف آپ جائیں گے تو آپ فوکس ہوں گے، اور یہ فوکس ہونا اور عزم ہونا بڑا اہم ہے. اور نماز کی جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں. حضرت عمر نے تو اپنے گورنروں کو اور اپنے عمال کو یہ ہدایت جاری کر رکھی تھی کہ بھئی تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری نماز کا قیام و اہتمام ہے. یعنی یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی. ان کو بتایا تھا کہ بھئی تمہارا کام ہے، اور اگر تم جو شخص نماز ضائع کر دے گا وہ بقیہ دین کو بدرجہ اولی ضائع کرے گا. اگر تم نماز کے معاملے میں ٹھیک رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے تو باقی ذمہ داریاں کیسے پورے کرو. اور اسی طریقے سے فجر کا جو مسئلہ ہے، تو دیکھیے اس میں آدمی کو ذرا جلدی سو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر سوئیں گے 3 بجے تو فجر میں کہاں سے آپ کھلے گی. پھر الارم لگائیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 لگائیں، گھر میں کسی سے کہیں، جو لوگ اٹھتے ہیں ان سے کہیں، اور اللہ سے دعا کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فجر میں آپ کی عادت بالکل پختہ ہو جائے گی. اور جیسے ہی پھر آنکھ کھلے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آدمی کا الارم بجے فوراً بستر چھوڑنا ہے. یعنی آپ نے جہاں سوچا، جہاں انتظار کیا 5 منٹ 2 منٹ، تو پھر شیطان آپ کو فوراً سلا دے گا. ایسی گہری نیند آئے گی کہ پھر آپ کی 4 گھنٹے بعد ہی آنکھ کھلے گی. تو یہ ساری چیزیں جب انشاءاللہ کریں گے تو یہ جو نماز میں بے دلی ہے اور سستی ہے اور بے توجہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں کرتے، لیکن جس وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، یا چلیے فرض کیجئے کہ بے دلی کے ساتھ ہی انہوں نے وہ ساری چیزیں بھی نہیں کی، تو بنیادی مسئلہ جہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ بڑا اہم ہے، اور کم و بیش ہر شخص کا مسئلہ ہے کہ ادھر اللہ اکبر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہا، اور ادھر جناب بس ایسا لگا کہ ذہن جو ہے اب وہ وسوسوں سے بھر گیا. ساری دنیا کے خیالات جو شاید کبھی نہ آئے ہوں گے، وہ جو مسائل جو کہیں حل نہیں ہوتے، وہ سب نماز میں حل ہو رہا ہے. یعنی وسوسوں کا سلسلہ ہے ختم نہ ہونے والا جو ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. تو ہر شخص مجھ سے یہ پوچھتا رہتا ہے، اور یہ ہر بات اہل علم سے سوال کیا جاتا ہے، ہم طالب علموں سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیے میں نے اس پہ جتنا غور کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ کہ انسانی نفسیات. دیکھیے نماز میں اعمال اور اذکار چونکہ فکس ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، سورہ فاتحہ ریگولر پڑھنی ہے، اور ہمارے یہاں تو سچی بات یہ ہے کہ ساری نمازی فکس ہوتی ہے. یعنی جو اذکار میں ورائٹی بھی ہونی چاہیے، وہاں پہ بھی ہم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو پوری نماز ہماری فکس نماز ہے. اچھا انسانی ذہن کا اصول یہ ہے کہ یہ جو فکس چیزیں جب انسان بار بار کرتا ہے، یعنی دہرائی جانے والی چیزیں بار بار کرتا ہے، جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ایک خاص راستے پہ اگر آپ آفس جا رہے ہیں، ڈیلی گھر سے آفس جا رہے ہیں، تو انسان چیزوں کو پھر اپنے ریفلیکسز کے حوالے کر دیتا ہے. ذہن کے بجائے، شعور کے بجائے ریفلیکسز کے حوالے ہو جاتی ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آٹو پائلٹ ہوتا ہے جہاز کا، کہ اب پائلٹ نے تو جہاز اسٹارٹ کیا، فضا میں لے آیا، اس کے بعد اب جہاز خود ہی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. تو ہماری نماز بھی آٹو پائلٹ پہ چلتی ہے، خود بخود نماز ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہم چاہیں بھی تو اس سے نہیں نکل پاتے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں وہی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ وضو کے وقت سے نماز کے لیے ذہن بنانا پڑے گا. یعنی شعور کو جب ہم ایکٹیو کریں گے اور زبان سے کہنا شروع کریں گے کہ پروردگار میرے ہاتھوں کی گناہ بخش دے، میری آنکھوں کی گناہ بخش دے، میرے کانوں کی گناہ بخش دے، تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آٹو پائلٹ موڈ سے باہر نکل رہے ہیں، اور ہم نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مکالمہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی زبان میں کر رہے ہیں. تو اب یہ چیز کیا ہے؟ آٹو پائلٹ سے کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے. پھر عزم، یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بھئی یہ سوچیں، یہ عزم کریں کہ یہ جو دنیا کے میں کام کر رہا ہوں، اس سے میں نکل کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. تو اس شعور کے ساتھ جب آئیں گے
اور پھر خاص طور پہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ بہت موقع ہوتا ہے، آپ سوچتے جائیں، ایک ایک قدم اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی دنیا کو مسجد لے آتے ہیں اور جائے نماز پر ساتھ لے آتے ہیں۔ خواتین ہیں تو کھانے میں کیا بنے گا یہ اب نماز میں طے ہو رہا ہوتا ہے۔ نہیں، کرنا کیا ہے کہ اس عزم کے ساتھ آئیں کہ میں اب سے اپنے رب سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں۔ تو حضور نے، دیکھیے ہم نے جو اذکار پڑھے تھے نا، یہ جو بات ابھی میں وضو کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، تو حضور کی دعائیں وضو کی بھی ہیں، اور پھر استفتاح کی جو دعائیں ہیں، نماز کے آغاز کی جو دعائیں ہیں، کبھی ان دعاؤں کو ذرا اس پہلو سے آپ دیکھیے تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ ہر سم سے کاٹ کر آسمان و زمین کے مالک کی طرف، خالق کی طرف کر دیا۔ تو شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ حضور بتا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بس اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، یہ وہی عزم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر دعائیں ہیں، پھر شیطان سے جو پناہ مانگی ہے حضور نے ان دعاؤں میں، تو یہ کیا عمل ہے؟ اصل میں پوری طرح فوکس کر رہے ہیں حضور کے، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں تو کنسنٹریشن اس طرف قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنی شعوری تربیت ہے، دعائیں سب سے اچھا طریقہ ہے، یہ کوئی مصنوعی عمل نہیں ہے، بڑا نیچرل عمل ہے۔ دعا جو ہے سب سے نیچرل پروسیس ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم کوئی دعا کر ہی نہیں سکتے، عربی کی دعائیں ہمیں آتی نہیں ہے تو ان کا مطلب نہیں پتا، اپنی زبان میں دعا کرنے پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پابندی ہے، تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بچا ہی نہیں، اس کے بعد تو آٹو پائلٹ ہی ہوگا۔ تو آٹو پائلٹ سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو حضور کی دعائیں مانگیں تو ان کا ترجمہ پتا ہو، یا اپنی دعائیں کریں، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کی توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ پھر جو بھی اذکار ہیں یا قرأت ہے یا سورہ فاتحہ ہے، جب یہ پڑھیں تو ٹھہر کر، سمجھ کر، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہ ادب بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، اور وسوسوں سے بچنے کا یہ مؤثر راستہ ہے۔ یعنی آپ جس وقت یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور لمحے بھر کے لیے آپ رکیں، تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اب یہ جس وقت یہ پروسیس ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کی نماز کی طرف تو توجہ ہوگی، اور پھر اس احساس کے ساتھ آئیں کہ نہیں، یہ جلدی سے نمٹانے والا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نماز چاہے طویل نہ ہو لیکن کامل ہو، اس کا مطلب یہی تھا کہ جو بھی نماز پڑھی جائے آپ سکون اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ تو ہماری یہ جو کانسیپٹ ہے کہ زیادہ رکعتیں پڑھیں، اجر زیادہ رکعتیں پڑھنے کا اس وقت ہے جب وہ کامل ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو فرض ہیں اس کو ایک طریقے سے پڑھ لیں، 10 نفل کے بجائے 2 نفل طریقے سے پڑھ لیں، وہ زیادہ مفید ہے، وہ خدا سے ملاقات کا زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو جلدی نہ کریں، سکون اطمینان کے ساتھ، اور پھر نماز میں ذاتی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عربی میں اگر آتی ہیں آپ کو تو عربی میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس میں حرج نہیں ہے، بہت سے اہل علم کے نزدیک بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس نقطہ نظر سے اگر فرض کرنے اتفاق نہیں کرتے تو کم سے کم جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہی سمجھ لیں۔ لیکن زندگی نماز میں جو آتی ہے تو یا تو اپنی دعاؤں سے آتی ہے یا حضور کی دعائیں آپ کو یاد ہو، اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتا ہے۔ حضور کے الفاظ بے مثل ہیں، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا اہتمام کریں، اور پھر نماز سے باہر بھی خدا کی یاد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم نماز سے باہر خدا کو یاد ہی نہ کر رہے ہوں، اور نماز میں آئیں اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ تو اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ وضو کے وقت سے ہی پروسیس شروع کر دیں۔ اور حضور کا سب سے اچھا طریقہ ہے، حضور کے سارے معاملات میں دعائیں تھیں، گھر میں آ رہے ہیں، گھر سے جا رہے ہیں، بلکہ مسجد کے اندر آنے، یعنی کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھی تھی دعائیں تھیں، مسجد میں جس وقت آ رہے ہیں اس وقت دعا مانگ رہے ہیں، خدا کی یاد کا پروسیس تو شروع ہو گیا۔ نماز میں تو وہ اپنے کمال پہ پہنچے گا۔ تو جب اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نماز بہترین ہو جائے گی۔ پھر نماز کی اہمیت جس وقت ہم پر واضح ہوگی اور اسے ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے پھر ہوگا کیا۔ یعنی آدمی کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا چیز ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے نماز خدا سے ملاقات کا نام ہے، یہ خدا سے گفتگو اور اس سے مکالمے کا نام ہے، یہ اس کے حضور عبدیت اور اطاعت کا بنیادی اظہار ہے، آدمی کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ طلب ہدایت کی دعا ہو، یعنی آپ اپنے مسئلے لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ بھئی اگر کام میں آپ لگے میں ہیں، پھنسے میں ہیں، تو نماز میں جا کے کام آسان کرنے کی دعا کریں۔ جو کام آپ 4 گھنٹے میں نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں کروا دیں گے۔ اسی طریقے سے اصل میں تو وہاں پر ہم آخرت کے لیے آتے ہیں نا، تو جو سب سے اہم دعا سورہ فاتحہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے، زندگی میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے،
نماز میں ہم کم سے کم 17 دفعہ تو پڑھتے ہیں فرضوں میں، اس کے علاوہ نوافل پڑھیں تو اور بھی زیادہ ہے. تو ہدایت مانگ رہے ہیں. یہ ہدایت آخرت کے پہلو سے بھی ہے، دنیا کے پہلو سے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو نماز کی جب یہ اہمیت واضح ہے کہ بھائی یہاں جا کر تو میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروا رہا ہوں، جو پریشانی ہے ان کو دور کرا رہا ہوں، چیزوں کو آسان کرا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کے اوپر جب یہ اہمیت واضح ہوگی تو اس کو امپورٹنس دے گا، ڈیو امپورٹنس دے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ آخرت کی نجات ہمارا مسئلہ ہے. قرآن مجید میں جس وقت ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے. اور قرآن مجید کو جتنا زیادہ یاد کریں گے، اس کو بھی عادت بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد ہو، شوق ہونا چاہیے. پوری زندگی قل اللہ کے سہارے نہیں گزارنی چاہیے، یہ چاروں قل کے سہارے نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ کچھ اور قرآن یاد کریں. اور جو قرآن یاد کریں اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، تو آپ کی نماز اتنی خوبصورت ہو جائے گی، اس کا آپ کو اس کا اندازہ نہیں. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ نماز اصل میں صراط مستقیم مانگنے کی جگہ ہے، خدا سے ملاقات ہے. اور یہ جو صراط مستقیم ہے یہ دنیا میں بھی خیر دیتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کی منزل تک لے کے جائے گی. ایک اور آخری بڑا اہم جو معاملہ ہے وہ یہ کہ نماز کو دکھلاوے سے پاک رکھا جائے، ریاکاری سے پاک رکھا جائے. ریاکاری دیکھیے نمازی کو نہیں، ہر نیکی کو کھا جاتی ہے. یہ ایسی خوفناک چیز ہے، یعنی کہ اللہ کے بجائے ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے کہ گویا کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے. تو نماز کو بالکل خالص رکھیں، اور خاص طور پہ جب ان آداب کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر نماز میں ایک جمال پیدا ہوتا ہے، کمال پیدا ہوتا ہے. یہ آدمی مجموعی طور پر نیک ہے، کوئی عالم ہے اور اس کی نماز آلریڈی اچھی ہے، تو جب وہ پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز میں پھر ایک خاص تاثیر ہوگی، اس کی اپیرنس ایک خاص ہوگی، اس میں کچھ طوالت ہوگی، اس میں کاملیت کے پہلو ہوں گے، اب لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں سے احساس ہوتا ہے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، لوگ سمجھ رہے ہیں میں اللہ سے کتنا قریب ہوں، اسے کہیں گے کہ کیا نیک آدمی ہے. تو یہ بڑا رسکی بزنس ہے، بہت رسکی بزنس ہے. نیک لوگوں کو تو بہت محتاط رہنا چاہیے. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ فرض آپ سب کے ساتھ پڑھیں، نوافل میں الگ ہو جائیں. نوافل ویسے بھی بائی چوائس ہوتے ہیں اور اس کو طویل ہی پڑھنا چاہیے. یعنی نفل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں سب ذرا اسپیشل نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ طویل ہی ہوں گے، تو وہ پھر الگ ہو گئے پڑھیں. خاص طور پہ تہجد کی نماز اس پہلو سے بہت مفید ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی لوگ ذریعہ بنا لیتے ہیں، اشارے کنائے سے بتا دیتے ہیں کہ جی میں تو تہجد گزار ہوں. تو اس میں محتاط رہنا چاہیے کہ آپ علاج کرتے کرتے مزید بیمار نہ ہو جائے. تو یہ سمجھیے کہ جو نماز کے آداب کے ساتھ دین کا، نماز کا جو کانٹینٹ ہے یہ پورا ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہم کچھ اور نمازوں کو دیکھیں گے جو نمازوں کی اقسام ہیں، یعنی اصل نماز کے میں اب کچھ اضافے ہیں، مزید نمازیں ہیں جو دی گئی ہیں. اس میں سب سے پہلی نماز جمعے کی نماز ہے، اور یہ نماز جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی سورہ جمعہ میں اس طرح آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان والو، جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. دیکھیں یہاں پر ریلیشن بھی واضح ہو گیا کہ ذکر کثیر ہے نماز اور یہ اللہ کا ذکر ہے. چنانچہ جب اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف، ذکر کی طرف دوڑو. یہ اصل اسپرٹ بھی ہے نماز کی، ہم بیان کر چکے ہیں، یہ مقصد بھی ہے. تو توجہ دلا دی قرآن مجید نے. اچھا، اس کے بعد اس کی شریعت بھی میں چاہوں گا بیان کر دوں کہ اس میں چونکہ شریعت ہمیں پڑھنی ہے اور اس میں بعض مسائل ہیں ہماری جو خاص طور پہ ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی توجہ دلا دی جائے. دیکھیے نماز ویسے اجتماعی عبادت ہے، یعنی ہم عام طور پر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن باقی جو جماعت سے پڑھنا ہے نماز کا وہ فضیلت ہے. جمعے کی نماز جماعت سے پڑھنا فضیلت نہیں ہے، یہ ضروری ہے. یعنی یہاں پر تو آپ کے پاس عذر ہونا چاہیے کہ ہم نہیں آ سکتے، ورنہ سارے مردوں کو آنا ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ جو صف بندی عام جماعتوں میں ہوتی ہے یہاں پہ بھی ہوتی ہے، اور زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ بہت لوگ ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جمعے کے دن صف بندی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں،
یعنی لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، کسی کو واپس جانا ہوتا ہے، سستی، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، اس میں حضور نے جو ہم نے دیکھا تھا کہ جماعت کے حوالے سے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی کہ مل کے کھڑے ہو اور کوئی گیپ نہ رہے، اس میں ایک تو خوبصورتی کا پہلو تھا، ایک یہ بھی دیکھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ فلاں آدمی، کیونکہ نماز تو امیر غریب سب ساتھ ہوتے ہیں نا، خاص طور پر جمعے میں تو سبھی آتے ہیں، آپ باس بھی ہیں، آپ کے برابر میں آپ کا کوئی معمولی سا ملازم بھی آ کے کھڑا ہو گیا، تو اب انسان کہتا ہے کہ بھئی میرا جسم اس کو ٹچ نہ کرے، میں اس سے دور رہوں، تو یہاں سے وہ صفوں میں گیپ آتا ہے، تو یہ بھی اخلاقی مسئلہ ہے، یعنی سستی بھی ہوتی ہے، یہ سارے فیکٹر بھی ہوتے ہیں، تو اس بنا پر مل کے کھڑا ہونا چاہیے، صفیں پوری کرنی چاہیے، کوئی گیپس نہ آئیں، نہ صفوں کے بیچ میں آئیں اور نہ لوگوں کے درمیان میں آئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے چپک کے ان کو تنگ کر دیں، ہمارے یہاں ایک دوسرا رویہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مل کے کھڑے ہوں، تاکہ وہ جو اجتماعیت کا ایک حسن ہے اللہ کی بارگاہ میں صف در صف جو فرشتوں کے پیش ہونے کا منظر ہے، اس کا ایک عملی نمونہ دنیا والوں کے سامنے آ جائے، اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ آپ کبھی دیکھیے، کبھی اوپر سے آپ کبھی دیکھ رہے ہیں اس منظر کو کہ جب زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، جیسے جمعے میں ہوتے ہیں، اور اس وقت صفیں بنی ہوئی ہوں اور ان میں خلا نہ ہو، گیپ نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی منظر نہیں ہوتا۔ کس طرح مسلمان مل کے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ ہوتے ہیں، اسلام کا بڑا خوبصورت تعارف ہے، تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ شریعت کیا ہے نماز کی؟ ظہر کی نماز اس روز نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جگہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ظہر کی 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس طرح ظہر میں صرف قرأت ہوتی ہے، خاموشی کے ساتھ امام پڑھتے ہیں، یہاں پر قرأت جو ہے وہ جہری ہوگی، یعنی بلند آواز سے امام پڑھے گا، اور پھر نماز کا آغاز ہوگا، جس طرح عام نمازوں میں ہوتا ہے، قامت کہی جائے گی اس کے اندر بھی، اور پھر نماز سے پہلے امام جو ہے حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے 2 خطبے دے گا، اور یہ خطبے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے، پہلے خطبے کے بعد اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے قبل امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا، یعنی گیپ ہے اس میں امام بیٹھ جائے گا، حضور کا یہ طریقہ تھا، تو اسی کی ہماری پیروی ہوتی ہے۔ نماز کی اذان اس وقت دی جائے گی جب امام خطبے کی جگہ پر آ جائے گا، یہ اصل میں وہ اذان ہے جو اس کے لیے دینا ہے۔ ایک اذان ہماری اور بھی دی جاتی ہے، جو پہلے دی جاتی ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے سے اس لیے شروع ہوئی تھی کہ لوگوں کو اطلاع مل جائے، کیونکہ جو بازار میں لوگ ہوتے تھے اور مدینہ چونکہ بڑا ہو گیا تھا، تو لوگوں تک بروقت اطلاع پہنچانے کے لیے ایک اذان وہاں دے دی جاتی تھی، تو جمعے میں 2 اذانیں نہیں ہوتی، اصل میں اطلاع دینا مقصود تھا، تو ایک اس وقت دے دی گئی تھی، اور اصل جو اذان ہے وہ یہ ہے جب امام خطبے کی جگہ پر آ جائے گا۔ جب یہ اذان ہو جاتی ہے، یعنی امام آ گیا، تو پھر تمام مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنی مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فضیلت کا موضوع نہیں ہے، یہاں تو آنا ہے۔ پھر اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، یعنی یہ حکمرانوں کا کام ہے یا ان کا کوئی نمائندہ ہوگا، یہ اہل علم کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ تھے انہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھائی، یہ حکمرانوں کا ہی کام ہے۔ مساجد کا انتظام، نماز اور خاص طور پر جمعہ اور عیدین تو پھر حکمران یا ان کے نمائندے ہی پڑھائیں گے، یہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ارباب حل و عقد کی طرف سے اس نماز کے لیے مقرر کیے جائیں گے، جہاں وہ خود یا ان کا نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں تو اب مساجد چونکہ فرقوں کے گڑھ بن چکے ہیں، اور فرقوں کی مساجد میں اب تو لکھا ہوا بھی ہوتا ہے باہر، تو ظاہر ہے کہ اب تو صورتحال بہت بدل گئی ہے، بہت بدل گئی، لیکن اس کی آئیڈیل شکل یہی ہے کہ حکمران پڑھے، یعنی اسلام جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ان سے کہتا ہے کہ تم آؤ اور لوگوں کو نصیحت کرو، یعنی پہلا جو خطبہ ہے اس میں نصیحت ہوگی، اور دوسرے خطبے کے اندر حضور دعائیں کرتے تھے، تو ہمارے یہاں تو سارے معاملات ہی الٹ گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے دعا بھی بعد میں ہوتی ہے، تھوڑی بہت دعائیں ہو جاتی ہیں عربی میں، اگر آپ غور کریں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی امام دوسرے خطبے میں ہمارے یہاں عام طور پہ 2-4 دعائیں کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دعاؤں کے لیے خاص ہے، اور پہلے خطبے میں نصیحت ہوگی، تو حکمران آ کے نصیحت کر رہا ہے، جب نصیحت کرے گا تو ایسے خود بھی عمل کرے گا، تو یہ دین کا ایک طریقہ ہے معاملات کی اصلاح کا۔ اچھا، حضور نے اس میں جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یعنی روایات میں کیا تفصیل آتی ہے۔ لوگوں کی تذکیر و نصیحت اور اجتماعی عبادت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے دین میں اصلاً یہی دن مقرر کیا گیا تھا، یہ بات بیان کی گئی ہے، اور پھر تاریخی طور پہ بھی معلوم ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے قصہ بن کلاب جو ان کا سمجھے کہ بانی تھا قریش کا، تو وہ قریش کے لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا کرتا تھا، اجتماع کرتا تھا اور پھر ان سے گفتگو کرتا تھا۔ پھر حضور نے اس دن کے متعلق بتایا ہے کہ
آدم کی تخلیق اسی دن ہوئی، اسی دن وہ باغ میں داخل کیے گئے، اسی دن اس سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی۔ یہ نہیں جمعے کے بارے میں حضور نے بیان کیا ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ تو یہ اہمیت ہے اس دن کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے آدمی کو بہت الرٹ رہنا چاہیے اس دن، اللہ کی طرف بہت متوجہ ہونے کا دن ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، آپ کو پتا ان کے لیے تو یوم السبت پورا دن ہی مخصوص تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے کم سے کم یہ جمعے کی نماز کا جو وقت ہے اس کو فکس کر دیا گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی عبادت کریں۔ لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک گھڑی اس دن میں ایسی آتی ہے جس میں بندہ مومن اگر اپنے پروردگار سے کسی خیر کا طالب ہو تو وہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ جمعے میں یعنی توجہ دلانے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، مانگتے رہو، اس لیے کہ کوئی گھڑی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ جو مانگتے ہو دے دیتے ہیں۔ پھر آپ نے توجہ دلائی لوگوں کو اس دن کی، جو ایک تو اس کی اہمیت ہے، تو ایک اس کے بارے میں حضور نے وعید بھی دی ہے۔ فرمایا کہ اگر جمعے کے لیے نہیں آئیں گے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے برخلاف جو لوگ غسل کر کے پاکیزہ ہو کر اور پوری تزئین کے ساتھ نماز کے لیے پہنچیں گے، پھر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے گا اس کے لحاظ سے نماز پڑھیں گے اور خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنیں گے۔ انہیں آپ نے بشارت دی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ انہوں نے کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ کتنی غیر معمولی بات ہے، لیکن مطلب پھر سمجھ لیں، وہ گناہ جو کبائر نہ ہے، وہ گناہ جس میں حق تلف نہ ہوا، جہاں پر تلافی نہ کرنی ہو۔ تلافی اگر کرنے والے گناہ ہیں تو پھر تلافی کرنی ہوگی۔ یہ میں بار بار چونکہ واضح کرتا رہا ہوں تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ جس ترتیب سے آتے ہیں اسی لحاظ سے ان کا نام لکھتے ہیں۔ چنانچہ بہت سویرے آنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اونٹ قربانی کے لیے بھیجتا ہے، پھر جو گائیں بھیجتا ہے، پھر جو مینڈا بھیجتا ہے، پھر مرغی، پھر انڈا۔ اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ کر اس کی نصیحت سنتے ہیں۔ توجہ کے دلانا ہے حضور کے امام کے آنے سے پہلے تم آ جاؤ، جتنا جلدی آؤ گے اتنا اچھا ہوگا۔ اس کو ایک تمثیل سے سمجھائے۔ اب اس سے یہ بحث نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ مرغی اور انڈے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سمجھا یہ رہے ہیں کہ یہ گویا کہ جس طرح کا تم انفاق کرتے ہو اس کے لحاظ سے یہ اجر ہے۔ اور پھر چونکہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ خطبہ دیں، تو پھر حضور نے ان کو سمجھایا ہے کہ نماز لمبی پڑھائیں، خطبہ مختصر دیں، یعنی لمبی لمبی تقریریں نہ کریں۔ حضور بہت مختصر گفتگو کرتے تھے، چند منٹ کی گفتگو بھی بہت مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے یہ تلقین کی، خود بھی یہی کیا ہے، فرمایا کہ یہ آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے، یعنی اس کی نماز لمبی ہو اور خطبہ اس کا مختصر ہو۔ اس کے بعد آخری چیز جو آج ہم دیکھیں گے وہ عیدین کی نماز ہے۔ عیدین کی نماز آپ کو پتا ہے کہ سال میں 2 دفعہ آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ تو اس کا جو شریعت میں طریقہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے، یعنی سورج نکل چکا ہو اور ابھی ڈھلنا شروع نہ ہوا ہو، اس سے پہلے وہ جمعے کی طرح کا ایک اور اجتماعی یعنی ایک جمع ہو جائیں گے اجتماعیت کے طور پر، اور وہاں پر اس نماز کو کس طرح ادا کریں گے۔ اس میں شریعت کیا ہے، یہ نماز جس طرح جمعے میں 2 رکعت ہیں، یہ بھی 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ وہ ظہر کی جگہ پڑھی جا رہی ہے، ظہر اس روز نہیں پڑھی جائے گی، یہ اضافی طور پہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھی جائے گی اور دونوں رکعتوں میں قرات جہری یعنی بآواز بلند ہوگی۔ قیام کی حالت میں نمازی چند زائد تکبیریں کہیں گے۔ یہ اس میں وہ چیز ہے جو پچھلی نمازوں سے مختلف، اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ اور اس نماز کے لیے نہ اذان ہوگی نہ اقامت کہی جائے گی، یعنی لوگوں کو خود ہی آنا ہوگا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپیشل نماز ہے۔ اس میں بھی 2 خطبے دیے جاتے ہیں، لیکن نماز کے بعد، جمعے میں نماز سے پہلے تھے۔ یہ اسی طرح کھڑے ہو کر دیے جائیں گے، پہلے خطبے کے بعد دوسرا خطبہ شروع کرنے سے قبل امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا۔ بالکل وہی چیز ہے، صرف جمعے میں پہلے ہوتے ہیں، یہ بعد میں ہوں گے۔ اور پھر وہی بات، اس نماز کا خطاب یعنی تقریر اور اس کی امامت بھی نماز جمعہ کی طرح مسلمانوں کے ارباب حل و عقد ہی کریں گے۔ اور پھر یہ انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ارباب حل و عقد یعنی حکمرانوں کی طرف سے یا ان کے نمائندوں کی طرف سے اس نماز کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ یہ جو ہمارے جو طریقہ ہوتا ہے کہ ہر مسجد ایک جامع مسجد ہے، ہر جگہ عید کی نماز ہو رہی ہے، یہ تصور نہیں ہے، اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر اصل نماز قائم کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، حکمران پڑھائیں گے، ان کے نمائندے پڑھائیں گے، انہی کی مقرر کی ہوئی جگہ پہ پڑھائی جائے گی، اور سب لوگوں کو وہاں آنا ہوگا۔ دیکھیے علماء کو تقریر کرنی ہے، ہر مسجد ان کی ہے، وہ جہاں چاہیں
ستون سے ٹیک لگائیں گفتگو شروع کر دیں تو جو ان کو سمجھنے والے سننے والے وہ لوگ آ جائیں گے. لیکن یہ جو مسند ہے، یہ جو ممبر ہے، یہ جگہ تو حکمرانوں کی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ گفتگو کریں گے. پھر اس میں دو چیزیں ہیں جو بس تھوڑی سی توجہ طلب ہیں. ایک یہ کہ اس میں جو زائد تکبیرات ہیں، ہمارے اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ کتنی تکبیریں کہنی ہیں، تو اس کی مختلف تعداد ہیں. حضور سے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5 اور بعض موقعوں پر دونوں رکعتوں میں 4 تکبیریں کہیں. تو اب یہ جو ہماری الگ الگ طریقے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کی ہیں، فقہا نے نہیں، حضور کے طریقے ہیں. تو جس طریقے سے چاہیں آپ نماز پڑھ لیں. اصل یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا عید کے موقع پر، رمضان کی جہاں پہ آیتیں ہیں روزے کی، کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، تو حضور نے نمازوں میں اس کو پھر شامل کر دیا. اور پھر خواتین کو بہت اہتمام کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اس میں ضرور آئیں. ام عطیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا، یعنی اگر عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، انہوں نے پوچھا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ضرور آئیں چاہے وہ نماز نہ پڑھیں، لیکن مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں ضرور شامل ہو جائیں. ہماری لیے تو یہ تصور ہی اجنبی ہے، لیکن اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے کہ خواتین اجتماعیت سے جڑیں. اور اب تو پراپر جگہ کا انتظام ہو سکتا ہے، الگ جگہ بن سکتی ہے، اور نہ بھی بنے تب بھی سیپریشن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں کوئی مشکل مسئلہ نہیں رہا. اور ظاہر بات ہے جب خاص جگہ بنیں گی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تو وہاں پر یہ سارا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور جب حکومت چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کا آج ہم نے مطالعہ کیا ہے. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.